الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، اور قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ شیعان علی نے اس زمانے سے لے کر آج تک اہل بیت کی محبت کے اظہار کے لیے زیارات مقدسہ کا رخ کیا، امام بارگاہیں بنائیں، مساجد کی تعمیر کی، ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہا۔ بیت الحزن سے لے کر آج تک کئی علاقوں میں، کئی ممالک میں امام بارگاہوں کی تعمیر ہوئی اور اہل بیت کی تعلیمات کا پرچار جاری و ساری رہا۔ حتیٰ اس راستے میں شیعہ علی نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور اسی سلسلے میں یورپ کے بعض ممالک میں بھی جب مومنین یہاں آئے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ اہل بیت کو افکار کو یہاں وہ لائے اور ان کا پرچار کیا، اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ کیا۔ اسی سلسلے میں عزاداری کے سلسلے میں، اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے کے سلسلے میں ڈنمارک کی بھی ایک لمبی ہسٹری، ایک تاریخ ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں مومنین، تو ہم ان سے استفادہ کریں گے اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ ڈنمارک میں عزاداری کی تاریخ کب سے اور کس طرح اور کس انداز سے شروع ہوئی۔ میں سب سے پہلے درخواست کروں گا اپنے محترم عزیز چودھری صاحب سے کہ وہ سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں اور پھر اس سے بعد انشاءاللہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی السلام علیکم جی، درود محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ، میرا نام محمد اشرف چودھری ہے۔ میرا غریب خانہ پاکستان ضلع جہلم، گاؤں جڑا دنیالہ، زمیندار چودھری فیملی کا تعلق ہے۔ تو آغا سردار علی جان سارے مرشد بہت بڑے عزادار، انہوں نے نگرانی کافی سارے پنڈ جڑے شیعہ نے، انہوں نے کافی لوگوں کو شیعہ کیا۔ اس کی معرفتی میں جب پاکستان کے لیے میں ڈنمارک میں آ رہا تھا تو قبلہ صاحب نے عرض کی بیٹا جا رہے ہو یورپ میں، عزاداری ذکر حسین ضرور کرنا، عزاداری کا دامن نہ چھوڑنا۔ جی، ہم سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس جگہ پر ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون سی جگہ ہے اور اس مرکز کا نام کیا ہے اور یہ کب بنا ہے؟ جی، یہ اسلامی سینٹر جعفریہ۔ اس سے پہلے سینٹر جعفریہ اپنے کوٹے بھائی جو شروع سے آئے تھے انہوں نے مجلسیں شروع کی تھی، اپنے نام نہیں رکھا ہوا تھا، پہلے وہ مجلس کراتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم نے ایک اسلامی سینٹر جعفریہ سن 1970 میں، اس کا پہلا نام جو تھا انجمن خدام سیرہ شاہ بی بی ظالم کے نام پر تھے، وہ انجمن رجسٹر کرے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا نام چینج کر کے اسلامی سینٹر جعفریہ رکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کے سب کو معلوم ہو جائے۔ اس کا نام 70 میں اسلامی سینٹر جعفریہ رکھا۔ اور جب سینٹر جعفریہ کا نام رکھا پھر اس کے بعد ہم کچھ چند آدمی تھے جس میں کچھ دنیا میں چلے گئے، کچھ ہیں۔ سب سے پہلے بزرگ جن کے گھر سے شروع ہوا سید مردان حسین رضوی صاحب، ان کے گھر یہ انجمن نے بنائی، ان کے گھر سے یہ عزاداری شروع کی۔ پھر اس کے آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کیا، جس میں ریاض عرف بابا ریاض حسین نام ہے ان کا، بابا کہتے تھے سیالکوٹ کے، وہ ہر آدمی کے پاس جاتے تھے۔ پھر چودھری بشیر صاحب خدا جان سے فوت ہو گئے ہیں، سید منیر حسین شاہ، سید شفقت حسین شاہ، راجہ محمد انور، راجہ راسب، غوری محمد اعظم۔ خدا تعالیٰ ان تمام مومنین کی جو ہے وہ قبر کو منور کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جس سینٹر میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس کا نام جعفری سینٹر آپ نے ارشاد فرمایا۔ کتنے مومنین و مومنات اس سے وابستہ اور مجالس میں شرکت کرتے ہیں؟ اس میں کم از کم عورتیں مرد تقریباً 300 آدمی بانی جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ آپ کے اس سینٹر میں کون کون سے پروگرام ہوتے ہیں؟ جی،
ادھر باقاعدہ 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے، بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے دینی قرآن کی، اور ہر شہادت ولادت معصومین کی ہوتی ہے نگاہ ہمیشہ علماء سے فائدہ۔ اور اس وقت جو علماء ہیں مولانا ناصر عباس گوندل ہیں، خدا ان کو زندگی دے، وہ بہت ترقی کر رہے ہیں، اس کے دینی کام میں بہت چڑھ بڑھ کے بات کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ جو ڈنمارک میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے یہاں پاکستان جیسا ماحول نہیں ہے، مختلف ہے، کمیونٹی مختلف ہے، ان کی ثقافت مختلف ہے، تو یہاں پر عزاداری کو عام کرنے کے حوالے سے، اہل بیت کی مشن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کون سے چیلنجز ہیں آپ، کون سی مشکلات ہیں آپ کو؟ یہ مشکلات تو ہمارے یہ ملک اچھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنی چاردواری کے اندر وہ پابندی نہیں ہے، ہر مذہب کا آدمی جو ہے نا وہ اپنی عزاداری اس حدود کے میں اندر رہ کر قانون کو فالو کر کے کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اگر ہمارا تو ہمیشہ ہر سال جلوس بھی نکالتے ہیں 10 محرم کا، تو جات لے لیتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے آپ کے اس ڈنمارک میں شیعہ کمیونٹی مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے، عربی ہیں، فارسی ہیں، اردو بولنے والے، دوسری جو کمیونٹیز ہیں مثلا عربی اور فارسی، تو ان کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنے اپنے سینٹر میں وہ عزاداری کرتے ہیں، ان کی زبان کا ذرا مسئلہ ہے، تو سینٹر جعفریہ جب بنا تھا، اس سے کچھ لوگ اپنے پنجابی آئے تھے اپنے، وہ انہوں نے ایک اپنے علیحدہ علیحدہ بنا لی ہیں، کیونکہ ہر آدمی نے اپنا بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر کافی عرصے سے آپ سینٹر چلا رہے ہیں، جی جی جس طرح آپ نے فرمایا کہ 1970 سے یہ سلسلہ شروع ہوئے، آپ تک جاری و ساری ہے، جی جی یہ سینٹر جعفریہ قائم دائم ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، بلڈنگ اس نے اپنی خرید لی ہے، مشکلات سے عبور کر چکا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کی کامیابی میں کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ سینٹر جعفریہ جو ہے نا واحد امام زمانے کے نام ہے، کسی کے نام نہیں ہے، نہ میرے نام ہے نہ کسی اور کے نام ہے۔ اس کا ہر 2 سال بعد جو کمیٹی آتی ہے ٹھیک ہے وہ چلائے، اس کو جو چندہ آتا ہے، باقی جو ہے ہم لوگوں کی دوسری ہے نا وہ کچھ ترقی کریں نہ کریں، کیونکہ ان کی اپنی ذاتی مالکیت ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ لوگ جو آتے ہیں وہ چندہ بھی دیتے ہیں، مجلس پرانے سینٹر جعفریہ سے علماء یہاں آتے رہے ہیں، جو تقاریر کے سلسلے میں، بیان کے سلسلے میں، اہل بیت کے پیغام پہنچانے کے سلسلے میں۔ جی ادھر یہاں پر تو انڈیا سے بھی آئے ہیں، قبلہ فروز صاحب، کلب صاحب، شیخ مولانا منظور حسین، اپنے کلب باز صاحب اپنے لندن تو، مولوی سجاد صاحب، تقریباً میرے خیال کوئی نہیں جو کافی سارے نام ہیں، قبلہ ناصر عباس صاحب تھے پہلے، جو اور بھی کافی جو آتے رہے ہیں، ان صاحب کا نام تو نہیں مکمل مجھے یاد، بہرحال مولوی شمشاد صاحب بھی پڑھ گئے ہیں، زستانی صاحب بھی پڑھ گئے ہیں ادھر۔ ہر مرکز میں جو مقامی ذاکرین ہوتے ہیں اور شعراء ہوتے ہیں، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، جی اور یہ بڑی رونق کا سبب بنتے ہیں، اور مقرر کے آنے تک جو ہے وہ مجلس کو سنبھال کر کنٹرول کر رکھتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی مقامی ذاکرین ہیں جو شعراء جو کہ مقرر سے پہلے، خطیب سے پہلے جو ہے وہ افاضہ کریں اور اپنے پیغام کو اشعار کی صورت میں، مدح اہل بیت کی صورت میں پہنچائیں؟ جی یہ وہ ادھر ہیں، اپنے زکا صاحب ہیں پڑھتے ہیں، اپنے آغا اسماعیل راجہ طارق صاحب ہیں، عید شاہ صاحب ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ کی بات کو میں روک رہا ہوں، آپ نے عزاداری کا آغاز کیا 1970 میں، جی تو پہلے دنوں کی عزاداری کی کچھ آپ کے ذہن میں یادداشتیں ہیں کہ آپ کو یاد ہو کہ کس طرح شروع ہوئی، نوح کس نے پڑھا، کون سا نوح پڑھا گیا، کتنے افراد تھے پہلی دفعہ جب شروع کی؟ جب پہلی بار شروع کی تو بھائی اعظم گوری، خدا اس کو زندگی دے، اس وقت 80 سال ان کی عمر ہے، وہ ہی پڑھتے تھے پہلے، نوح خانی انہوں نے شروع کی تھی، ماتم تھا شروع بہت عرصہ سے مجلس بھی پڑھتے تھے، ذاکر اور تھے۔ پہلی دفعہ جو نوح پڑھا گیا وہ کون سا تھا، آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ ذہن میں نہیں ہے، بہرحال مجھے
نہیں سے ذہن میں وہ کون سا تھا. بہرحال بہرحال بیت کا ذکر ہے، ذکر ہے. لوہے کی صورت میں ہو، اشعار کی صورت میں ہو، کسی انداز میں بھی ہو. خداوند تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ نے جو ہے اس مشن کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے اور یہ آگے انشاءاللہ بڑھے گا اور آئندہ نسلیں ہماری اس امام بارگاہ سے، اس مرکز سے مستفید ہوں گی. آخری سوال کے طور پر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ڈنمارک میں آئندہ شیعہ مذہب کو کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے گا، ترقی ہوگی انشاءاللہ، اور ہماری اولادیں، ہماری نسلیں جو ہے اس مشن پر انشاءاللہ جاری رہیں گی؟ انشاءاللہ کیونکہ یہ اسلامی سینٹر جو جعفریہ ہے یہ اوپن فری ہے، کسی کی مالکی. انشاءاللہ یہ نسل ہماری جو یاد کرے گی، جب دنیا میں چلے بھی گئے، جو چلے گئے ان کو بھی خدا جنصیب کرے. کافی اس میں جو مردان شاہ صاحب ہیں، بھائی غلام علی ہے، اپنے منیر شاہ صاحب ہیں، راجہ انور صاحب، راج صاحب، اور بھی سید مشتاق شاہ صاحب نے، وہ کافی جو چلے گئے انہوں نے بھی پوری دن بدن ترقی ہو رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ایک اور سوال ہے یہاں پر ضمن ذہن میں آ گیا تو آپ کی سے پوچھ لیتے ہیں. آپ یہاں رہتے ہیں یورپ میں، ڈنمارک میں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، آئندہ نسل کو مضبوط کر رہے ہیں، اس کے لیے اچھا مستقبل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی لحاظ سے. تو جب پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، شیعان حیدر قرار کوئی مشکل آتی ہے، شہید ہوتے ہیں لوگ، کہیں زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، یا آج کل جو ہے پاکستان میں ایک بل پاس ہوئے شیعوں کے خلاف، تو یہاں کی جو کمیونٹی ہے شیعہ، ان کی وہاں کے جو واقعات ہوتے ہیں، مشکلات ہیں شیعوں کی، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یا اس کے لیے کوئی مدد کرتے ہیں کچھ کے انتظام؟ ہاں بالکل. ان کی پورے کسی شیعوں کو فلڈ کا برہان آ جائے تو وہ بھی باقاعدہ مل کے اپنے قبلہ مولانا ناصر عباس کے ساتھ مل کر ان کی مدد کرتے ہیں. وہ خود جب کوئی مکان بنا دے، اس کے علاوہ کوئی دینی معاملے میں کوئی ہو تو اس کی ہم پوری سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ کسی زیادتی کی نہیں. تو جس طرح اور بل کے پاس کا ہے، ہم ہی ان کے ساتھ شریک ہیں. مولانا ناصر عباس صاحب جو اٹھا رہے ہیں بیان. تو یہ باقی انشاءاللہ ایران کے ملک شیعہ ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی جلوس ہوں تو جاتے ہیں ہم لوگ. اور یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے، پوری دنیا میں السلام علیکم چودھری صاحب، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی پوچھنا تھا کہ آپ کا جو مرکز ہے جعفریہ سینٹر، یہ اس کا ذرائع آمدنی کیا ہے؟ اس لیے کہ قبلہ مومنین مدد کر دینا، مہینے چندہ دیتے ہیں. تو اس میں سب تو زیادہ جڑا ہے وہ خدا جنسی کرے بھائی محمد رفیق ڈونیشن اس نے بہت مدد کی ہے. اس کا بیٹا بھی بہت، اس نے جو جاری اخراجات کرنٹ اخراجات کے لیے دیے یا کسی بلڈنگ کے لیے دیے ہیں؟ انہوں نے اخراجات بلڈنگیں بھی دیے انہوں نے، اور باقاعدہ ان کا بیٹا جڑا اسے ابھی بھی بیٹا ان کا ہمیشہ مدد کر رہا ہے. مہینے میں جو آپ کیا ہمارے چینل کے ذریعے جو مومنین ہمارے چینل کو دیکھیں گے ان سے درخواست کریں گے کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں سارے؟ جی بالکل. خاص کر بھائی رفیق صاحب ہے، مردان شاہ ہے، راجہ انور ہے، راج صاحب، ان لوگوں کے لیے سید منیظر شاہ، ان لوگوں کے لیے بہت ضرور سورہ فاتحہ پڑھیں. انہوں نے بہت خدمت کی ہے سینٹر. بی نے خدا جیسا بی نے بھی. سوال آتا ہے، پوری دنیا میں بعض ہمارے دشمن ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ساری امام بارگاہوں کی شیعہ کی دنیا میں چل رہی ہیں، اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، ایران پیسے دیتا ہے. تو آپ کے ذرائع آمدنی کیا ہے یہاں، کہاں سے؟ جی نہیں بالکل یہ جھوٹ ہے. ایران میں ہم جتنے لوگ ہیں سب اپنے ہر مہینہ چندہ دیتے ہیں، چندہ دے کے اس کو چلا رہے ہیں. تو کیونکہ مولا کا امام کا گھر ہے، یہ ہمارا ایک وسیلہ بنا ہوا ہے عاقبت کا، کہ خود مولا خود اس کو چلاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں کوئی میں کہوں کہ میں چلا رہا ہوں، دوسرا کہ میں چلا رہا ہوں. یہ کہ سب مومنین جو ڈنمارک میں رہ رہے ہیں آج تک بالکل کسی سے پیسہ، ہاں کوئی مومن ڈونیشن کر دیا دے، بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی آ رہا ہے امیر آدمی کوئی دے دیا، ٹھیک ہے. باقی مومنین دیتے ہیں جو مقامی رہ رہے ہیں. ہر مہینے کچھ 35-40 آدمی ہیں، وہ ہر مہینے 500 کروڑ کا ہر مہینے آ رہا ہے. تو باقاعدہ اس کے اخراجات چل رہے ہیں. امام بارگاہ کی مولوی کے بھی سب شکر الحمدللہ بلڈنگیں خریدی گئی ہے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت تک اس کو کوئی بندہ ادھر قابض نہیں ہو سکتا. یہ امام زمانہ کی جگہ ہے. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں خدایا اس مرکز کو قائم دائم فرمائے.
جو مومنین مومنات یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، جو چندہ دے رہے ہیں ان سے اس چندے کو قبول فرما، نظر نیاز کا انتظام کر رہے ہیں ان کی نظر نیاز کو قبول فرما، جن لوگوں نے اس مرکز کے لیے کام کیا اب ہمارے درمیان نہیں ہے یا اللہ ان کے قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں آئمہ کا جوار نصیب فرما، یا اللہ اس مرکز کو مزید ترقی عطا فرما، مولانا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاجی صاحب چودھری صاحب ارشد صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور اس کے علاوہ جو شعراء ہیں یہاں پر پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کی مدحت بیان کرتے ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی بھی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں شیعہ نے حیدر قرار کسی حوالے سے اہل بیت کی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، کسی لباس میں ہیں، علماء کے لباس میں ہیں، عوام کے لباس میں ہیں، شعراء کے لباس میں ہیں، خطباء کے لباس میں ہیں، یا اللہ ان تمام کی حاضری کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آخر میں اس مرکز کے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا